میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب مولانا رمضان علی صابری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا مکالمہ پیش کریں. ان کا استقبال آپ حضرات نعرہ صلوات سے کہیں. نعرہ صلوات. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. اما بعد. فہرست کافی لمبی ہے اور وقت بھی قلیل ہے، لہذا جو مقالہ لکھا ہے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ ایام عصمت کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام ہیں. وہ پاک اور مقدس ذات جو ام ابیہا بھی ہے اور ائمہ معصومین کی ماں بھی ہے. وہ فاطمہ کہ جس کی مرضی پیغمبر اکرم کی مرضی ہے اور پیغمبر کی مرضی خدا کی رضا ہے، اور جس کا غضب پیغمبر کا غضب اور پیغمبر کا غضب خدا کا غضب ہے. وہ فاطمہ جس نے اپنی مختصر سی حیات میں ہی شیعت کو ہمیشہ کے لیے بقا عطا فرمائی. وہ فاطمہ جس کی مادری پر ہمارے ائمہ جو عالم انسانیت کے کامل ترین افراد ہیں فخر کرتے ہیں. وہ فاطمہ جس کی روشن و جلی خطبے نے چاہنے والوں اور دشمنوں کو انگشت بدنداں کر دیا. وہ فاطمہ کہ جس نے اپنے پدر بزرگوار کی موت کی عظیم ترین مصیبت اور اپنے شوہر نامدار کی مظلومیت اپنے نال و شیون سے تمام لوگوں کو آگاہ کیا، اور آج بھی وہ اندوہناک آواز مدینے کی گلیوں میں گونج رہی ہے. آپ کی ذات والا مقام ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے وجود مبارک کے تمام ابعاد اہل فکر و بصیرت کے لیے ابھی تک روشن نہیں ہو سکے ہیں. اس کو فاطمہ کہا جاتا ہے اس لیے کہ بشر اس کی حقیقی معرفت سے محروم ہے. وہ ذات کہ جس کی ناراضگی خدا و پیغمبر کی ناراضگی ہے اور جس کی خوشنودی خدا و رسول کی خوشنودی ہے. ایسی حقیقت کہ جو فقط اہل کسا کا مرکز ہی نہیں بلکہ آیت تطہیر میں بھی اس کی مرکزیت حاصل ہے، اور اسی مبارک وجود کو ارادہ الہی کا واسطہ قرار دیا گیا ہے ہم لوگوں کے لیے جن کو ان بیوی اور ان کی اولاد طاہرہ کی پیروی کا شرف حاصل ہے. حالات کے مد نظر آپ کے افکار و دستورات سے آشنائی بے حد ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وظائف کی انجام دہی میں ہم سے کوتاہی ہو جائے. ہمارے محترم علماء و خطبہ مجالس عزا کو اعلیٰ پیمانے پر منعقد کرنے کے علاوہ اس کے علمی و معنوی پہلوؤں پر خاص توجہ دیں. آج دشمن اچھی طرح سمجھ چکا ہے کہ اس قوم پر قابو پانے کے لیے، اس پر مسلط ہونے کے لیے اس کو ایمان و اعتقاد کی لو کو کم کرنا پڑے گا. لہذا کبھی سید الشہداء پر گریہ و عزاداری کو بیہودہ کاموں سے تعبیر کرتا ہے، اور کبھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت پر شبہات ایجاد کرتا ہے، جبکہ آپ کی شہادت تاریخ اسلام کے حقائق اور مسلمات میں سے ہے. دشمن اپنے زوم ناقص میں حضرت زہرا کی شہادت میں شبہات تو پیدا کر سکتا ہے، لیکن رسول کے بعد آپ پر ہونے والے مظالم و مصائب کا ہرگز انکار نہیں کر سکتا. آپ کا جوانی میں دنیا سے رخصت ہونا، مسجد النبی میں آپ کا مستدل و شعلہ بیان خطبہ، روز و شب کی آہ و بکا اور حریم ولایت کا مستحکم دفاع آپ کی مظلومیت کی روشن دلیلیں ہیں. لہذا آپ کے شوہر نامدار اور جہاں جہاں اسلام آج بھی آپ کی مظلومیت پر عزادار و سوگوار ہے. ہم شیعوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے پاس ایسی شخصیت ہے کہ جو سید نساء العالمین اور صاحب عصمت و طہارت ہے، اور آیت تطہیر کی جو پنجتن کے متعلق نازل ہوئی ہے. حضرت فاطمہ زہرا وہ خاتون ہے کہ جس نے سخت ترین مصائب و مظلومیت، خصوصاً پیغمبر جیسے باپ کے دنیا سے رخصت ہونے کی مصیبت اور دشوار ترین حالات کہ جس میں عام انسان بولنے تک کی قدرت نہیں رکھتا، حکام و بزرگان قوم کے مقابل
ایسا خطبہ دیا کہ عقلا جس کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ایسے حالات اور ایسے مواقع پر ایک عورت کس طرح ایسا محکم و متقن خطبہ بیان کر سکتی ہے، اور وہ بھی توحید، نبوت اور امامت سے متعلق ایسے مطالب، اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کی سرزنش کہ جنہوں نے دنیا کی راحت اور عیش و عشرت کے الہی فریضے کو ترک کر دیا اور ظالم کے ظلم کے مقابلے میں تماشائی بنے رہے۔ بصد افسوس اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ 14 سالوں کے گزر جانے کے بعد آج بھی ہم اس بے مثل گوہر کو نہیں پہچان سکے، اور اس سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ بعض کی جہالت اور نادانی یا نفس پرستی اس بات کا باعث بنی کہ انہوں نے آپ کے مقام و منزلت ہی کو مورد شک و تردید کی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ایک معمولی انسان کے لیے یہ سمجھنا دشوار ہے کہ ایک عورت اس مقام و منزلت کی حامل ہو کہ اس کی مرضی خدا کی مرضی کا محور بن جائے۔ ایک مدت سے بہت سے تعصب آمیز مطالب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں لکھے جا رہے ہیں، جن کو سن کر اور پڑھ کر ہر حقیقت پسند انسان کا دل خالی ہو جاتا ہے۔ لہذا شیعوں پر فرض ہے کہ 3 جمادی الثانیہ کو جو کہ صحیح روایات کی بنیاد پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تاریخ ہے، جتنا ممکن ہو اعلیٰ پیمانے پر مجلسیں برپا کریں اور سڑکوں پر جلوس نکالیں تاکہ یہاں حضرت کا کچھ حق ادا ہو سکے۔ ظاہر ہے کہ اس امر سے بے توجہی کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔